بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بے شرم رنگ اور بے شرم ڈھنگ، یہ کہانی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے آج عمران خان دی منجی دیتی ٹھوک، تعریفیں کرتے کرتے اور یہ کہتے کہتے کہ جناب عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے وہ ہیں، اپنا مشہور آدمی ہے، بڑے مقبول آدمی ہے، بڑا بڑا بندہ ہے اور ہم نے ان کے ساتھ دینا اور اچھے برے وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ساری تنبیہ وہ کر رہے تھے ایک ایسی تقریب کے اندر جو لیگ ہاؤس میں کروائی گئی ڈیوس روڈ کے اوپر، اور اس تقریب کو کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ چودھری شجاع حسین جڑا نا سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، یعنی ان کو پارٹی کی صدارت سے مسلم لیگ کاف سے ہٹا دیا جائے اور پائن اتنے چودھری وجاہت نو بات جائے۔ دیکھیں سیاست کتنی ظالم چیز ہوتی ہے، یعنی سکابرا وجاہت جس کی کیتی کرائی جو ہے پورے گجرات میں، کوئی بندہ وجاہت صاحب کی وجہ سے سکون سے رات کو سو نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں وہاں پر اس نے وجاہت فورس کے نام سے باقاعدہ ایک ملیشیا کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس ملیشیا میں نوجوان لڑکے شامل ہیں جو کہ وردی پہن کر باوردی وجاہت فورس کی انہوں نے باقاعدہ وردی سلوائی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے وہ مختلف لوگوں سے الزام ہے، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ قبضے کر دے، لوگوں کو تکے مار دے، لوگوں کو لوگ جگہ ٹیکس وصول کر دے، یہ سارے الزامات ہیں۔ لیکن یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے کہ وجاہت فورس وہاں پر موجود تھی 2007-8 میں، یہ کرشمہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد وجاہت فورس کو پھر شہباز شریف نے پائیں ذرا کھڑے رہنے لاتا آگے، لیکن اب دوبارہ وہ بنی کہ نہیں بنی، مگر پہلے یہ ایسا ہوتا رہا۔ اب وہ وجاہت فورس جو ہے اس کے سربراہ چودھری وجاہت صاحب، جن کے اوپر مقدمہ درج ہے ایک خاتون کو نہیں، کافی سارے ایم پی ایز ایم این ایز کو قتل اغوا کرنے کے پلان کرنے کے والے تھے، وہ آڈیو نہیں سی ریلیز ہوئی، ہاں اس آڈیو کے چکر جو مقدمہ درج ہے انہوں نے آج مسلم لیگ کاف کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، صدر بنا دیا گیا ہے، چودھری شجاعت کو ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ لیگل پوزیشن جو ہے وہ ظاہر جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا اس وقت پتہ چلے گا۔ ابھی وہاں پر فیصلہ تاخیر کا شکار ہے، یا وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، ابھی انہوں نے ریلیز نہیں کیا۔ تو آج پرویز الہی صاحب جڑے نے وہ پہننا اج ذرا تھوڑا جا خوش سن، ذرا انہوں نے چہرے تے ہاسا سی، پریشانی گھٹ سی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی خوشی جو ہے وہ اس لیے تھی کہ عمران خان ان پریشان ہیں، اور پرویز الہی کو وہ بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں بڑا سمجھایا، وہ بڑا میں کیا، بڑا میں پٹیا، بڑا روکیا کہ خان صاحب جان دیو تہاڈی مہربانی لوگوں دے کام ہوندے، لیکن پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے یا دی پارٹی نے میری ایک نہیں منی، روز ہی کہتے ہیں اسمبلی توڑ دو، اسمبلی توڑ دو، تے بھائی ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں یہ جو پکڑا گیا ہے اب یہ فواد چودھری، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پرویز الہی بہت سارے خوش ہے کہ وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جو اسمبلی توڑنے کے لیے بہت زیادہ سرگرم تھے، جنہوں نے اندروں چیخ وارا سینہ پاڑ کے باہر آتا سی، ٹھیک ہے کہ میں 80 انقلابی ہو گیا، 80 نہیں پوائن بعد آنا، وہ سر وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو پرویز الہی کو سینے ٹھنڈ پئی سمجھ لو۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کتے پہلے پھڑے جاتا تو ساڈا کام ہو جانا سی، لیکن اب وہ لیٹ پکڑا گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ محمود الرشید، اسلم اقبال، کہتے ہیں اسلم اقبال کا چلو کام ہو رہے ہیں، محمود الرشید کا کام کوئی نہیں ہو رہا سی، تو انہوں نے چین نہیں سی آتا۔ یہ 4-5 لوگ ہیں، انہوں نے ساری پارٹی جو ہے اس کا پٹھا بٹھایا، لے بیٹھے ہیں۔ اچھا اب یہ جو الفاظ ہے نا پرویز الہی صاحب کے کہ ساری پارٹی کو لے بیٹھے، اس کا مطلب کیا بولا؟ یہ مطلب ہے کہ پائن 3 ڈبہ گول ایک گل ختم ہے، فلم فلاپ ہو گئی اب عمران خان کی، اب یہ فلم چلنی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ انہوں نے موڈا لا کے رکھن دی گل بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات پرویز الہی کو پتا ہے کہ پائن عمران خان گیا، لیکن اب وہ ان کا کیا کہتے ہیں میری پرویز الہی مردار کھانا چاہتا ہے، پی ٹی آئی دی سیاست دا گل سمجھ رہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے نا وہ میں کیش کرا لوں، خان صاحب کی جتنے بھی لوگوں میں گڈ ول ہے وہ میں کیش کرا لواں، پچھو شاہ محمود نہ کیش کرا جائے، لہٰذا وہ ووٹ بینک میرے لیے کسی طرح آ جائے۔ چونکہ سیٹاں انہوں نے کنے چاہیے 10-12، وہی جڑا رولا شروع تو رہا، انہیں کی سیٹوں نال انہوں نے بلیک میلنگ کرنی ہوندی ہے، وہ ان کو چاہیے، اس کے لیے سارا انہوں نے کام شام کیا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ
وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون والے، اور یہ بات وہ درست کہتے ہیں، یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مسلم لیگ نون والے بڑے پریشان تھے، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا، انہوں نے کام کرنے کی سپیڈ جو ہے وہ 1122 کی، کبھی اگر آپ نے گاڑی یا موٹر سائیکل جاتی دیکھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ ریسکیو سروس ہے اور بڑی سپیڈ سے جاتی ہے، اس تو بھی ڈبل سپیڈ دے نال پرویز الہی کام کر رہے سن، یعنی فنڈز ریلیز کرنے کے کام جو ہے نا بڑی سپیڈ کے ساتھ کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت پنجاب کا خزانہ جیڑا، مطلب وہ خزانے کا جو بکسہ ہوتا ہے جس میں وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں پیسے پوسے رکھے ہوتے ہیں، سیف کہہ لیں سر اس کو، سر وہ خالی اوباما کر رہا ہے، وہ دے اندر پائن ہلکی جی کوئی کنکر بھی سٹو تو ایڈی بڑی آواز آتی، اس لیے کہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ پرویز الہی جو ہے سارے پیسے ریلیز کر گئے، اور گجرات کے لیے، منڈی بہودنی کے لیے 140 ارب روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہے وہ گجرات اور منڈی بہودنی کے لیے دے گئے، 140 ارب روپے کی، تے او تڑا تڑ سارا کچھ ویلا کر گئے ہیں۔ نون لیگ والے کہتے تھے کہ یار جویں بھائی کری جا رہے ہیں، سال رہ گیا، یہ جی انہیں اکتوبر تک کا ٹائم کر لیا تے اسی تے فارغ ہو جائیں گے۔ بات وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اس لیے کہ ترقیاتی کام، لوگوں کی نوکریاں، لوگوں کے تھانے کچہری پٹواری، یہ پنجاب کی سیاست کا بہت اہم خاصہ ہے، اور پرویز الہی کو اس بات کا علم ہے۔ بہرحال اب وہ خوش ہیں، راضی ہیں کہ بھائی جڑا نا فواد چودھری جی اسی گھر گئے ہاں تے بھائی تو بھی پھر گھر نہیں جا سکیا، تینوں گھر دے باہر اگلا پھڑ لیا۔ خوشی کا تو یہ اسی طرح اظہار کر رہے ہیں نا پرویز الہی صاحب، فواد چودھری کے پکڑے جانے پہ خوش ہے۔ ان کو خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگلی واری جو ہے وہ عمران خان دی آ رہی ہے، پر اے نہیں پتا کہ پرویز الہی صاحب تہاڈی اپنی واری بھی آنی ہے اور وہ آ جانی ہے فیبرری میں، وہ آئی کھلوتی سمجھ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری پرویز الہی جن کے ساتھ وعدہ کر کے مکر گیا اور سجن نہیں ویری بن گیا، وہ سر چھڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ضرور لازمی طور پر جو ہے پرویز الہی صاحب کو جو انہوں نے قسمیں کھا کر وعدہ کیا تھا کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا، اس کا ان کو بھگتان کرنا پڑے گا فائن۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تو یہ تو نہیں پتا تھا نا لوگوں کو کہ ساڑھی واری کس لیے آ جانی ہے، یہی ہوتا ہے کہ فلانے دی آ رہی فلانے دی آ رہی، کیونکہ انسان خود جس گرداب میں پھنسا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا، باہروں کھلوتا بندہ ویکھ رہا ہوتا ہے کہ اے بھائی ادھروں بھی گھر گئی، ادھروں بھی ٹریفک پی گئی، دونوں گلیاں جو پھنس کے رہ گیا، اے نکل نہیں سکتا کسی پاسوں۔ تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا، ان کا اب مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ یہ خود بھی بچے، مگر آج چودھری صاحب خوش بڑے سن، ایک تے حال پورا پر رہا سی، بڑھیاں بھی سن، بندے بھی سن۔ ظاہر ہے جب آپ جنہیں کوئی ٹوٹل کل ملا کے 200 بندہ کٹھا کرنا ہوئے 12-15 کروڑ دے جڑے انسانوں دے وچوں، تو 200 بندہ لب بھی جانا، 2 باری سی ایم رہے ہو تو ایڈی تے گل کوئی نہیں۔ تو وہ بندے سر ان کے پاس موجود تھے، چودھری شجاعت کو انہوں نے کر دیا فارغ۔ لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جس وقت الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا تو اس لیے پتہ لگے گا کہ فارغ کون ہوتا ہے تو رہندہ کون ہے، وہ اگلی بات ہے۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت کافی خوش ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ میں بچ جانا تے باقی سارے پھڑیا جانا، تے پھر عمران خان دے نال تے میں ہی کھلوتا آ سا، لہذا ووٹ بینک میرا، تے اگے الیکشن ہونا تے میں بھائی پھر انج کر کے ڈھول بجاندہ آواں گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کریں کہ پرویز الہی صاحب تو خوش ہیں۔ عمران خان نے کل 45 منٹ کی تقریر میں ایک جملہ بولا فواد چودھری کے حوالے سے، ان بھی کتنے کہتے سا جایا کہ چلو میرے تکر نہیں پہنچے، اے بلی دیکھ نا فواد چودھری دی ایتھی راضی جڑے اے اندر کر دیو میں بچ جاواں۔ تو یہ بات جو ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے کسی طرح یہ بھی کوشش کیتی ہے کہ چلو یار تسی مطلب ہن ایڈا ہٹا کٹا پلیا بندہ پھڑ لیا تے میری معافی کر دے، اگے تو نہیں کر دے، لیکن بات وہاں پر کوئی اور رخ اختیار کر چکی ہے۔ خان صاحب کو ابھی اس کا جو ہے نا پراپر اندازہ نہیں ہو رہا۔ سچی بات یہ ہے، لوگ بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے ایک فون کیا، اور وہ کرنا بنتا تھا ان کا، ظاہر ہے کہ وہ جو فواد چودھری صاحب ہے ان کی بیگم صاحبہ کو کے ساتھ ایک اظہار وہ کیا کہتے ہیں یعنی تھپکی دینی بنتی سی
کہ کسی تیرے نال ہے پارٹی تہاڈے نال کھلوتی گھبرانا نہیں گا, حوصلہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ انہوں نے فون کیا اور اس کے بعد لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی گفتگو جو ہے وہ شروع کر دی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مگر یہ بھی بات ہے کہ عمران خان کی ریپیوٹ ہی بڑی خراب ہے پائن. اب دیکھیں نا, جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بے شرم رنگ اور بے شرم ڈھنگ اور بے حیا زندگانی اور بے حیا کہانی ساری کی ساری, سر وہ عجیب و غریب ہے. یہ ایک گانا چلا ہوا ہے سر, آج کل شاہ رخ خان کی فلم آئی ہے 25 جنوری کو میرا خیال ہے, اور اس فلم کے اندر جو گانا ہے جن نے بڑا رفڑ پایا پورے انڈیا دے وچ, وہ بے شرم رنگ گانا ہے. اور وہ گانا جو ہے وہ انڈیا والے کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے مطابق ہوگا کوئی سادھوؤں کا رنگ ہے جس کو ہم اورنج کلر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سادھوؤں کا رنگ ہے, اور اس کو پہن کر بکنی پہن کر اور بڑا بے شرمی کے ساتھ فلمایا گیا دیپیکا پڈوکون کے اوپر. تو یہ جناب بڑا ظلم کیا ہے, تو مسلمان سی تے انج کر, جو پھر ایک ظاہر ہے وہاں پہ ہندتوا کی پالیسی ہے, اور جو مودی سرکار جڑی ہے جو سہایا لوگوں اس حساب نال سارا کچھ ہے. لیکن فلم باہر لوتے بھاجی جڑا میں نے سنا ہے, فلم جڑی نا وہ چھپڑ پار جا رہی ہے, تڑا تڑ وہ فلم دیکھی جا رہی ہے. بہرحال وہ میں تو نہیں دیکھ سکا, مجھے نہیں پتا اس کی کہانی کیا ہے. لیکن یہاں پر جو پٹھان وہاں پر فلم بنی ہے, یہاں پر ایک شخص جو پٹھان ہونے کا دعوے دار ہے, مجھے نہیں پتا وہ پٹھان ہے کہ نہیں ہے, عمران خان اس کا نام ہے, نیازی صاحب ہیں بیسیکلی, اور کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ پٹھانوں کے ٹرائب ہیں, کوئی نیازی جو ہے, ہو سکتا ہوں مجھے اس بارے نہیں پتا. لیکن کچھ پٹھان جڑے پشتو سپیکنگ نا وہ من ملے, انہوں نے کہا بھائی نیازی پٹھان نہیں ہوتے, پتہ نہیں اب یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ انہوں کا مسئلہ ہے. مگر میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کی کہانی جو بشرا بی بی ہے کے ساتھ ان کی گزر رہی ہے زندگانی, تو وہ اس کا جو گواہ ہے, چشمدید گواہ ہے اس کا, وہ ہے جناب اون چودھری. اس کی زبانی جوید چودھری کے کالم کے تھرو اس وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ ذرا صرف اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ 5 محرم کو, اب یہ وہ شخص کر رہا ہے یہ حرکتیں جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے. میں زیادہ اس بات کو مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتا, میں صرف آپ کو پن پوائنٹ کرنے لگا ہوں کچھ باتیں, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں بتا نہیں سکتا, ٹھیک ہے, صرف اشارہ کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ 5 محرم کو نکاح کیا کس کے ساتھ, ریحام خان کے ساتھ, چھپا لیا, نہیں بتایا کیونکہ محرم چل رہا سی. تو پائن نہیں سی کرنا, ایڈی کیڑی اگ لگی سی, 10 محرم لنگ لین دینا سی, ٹھیک ہے, صبر نہیں ہویا پلوان کو, 5 محرم شادی کر لی. یہ اون چودھری کیا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح گیا, یعنی نکاح پہ نکاح کرنے لی کہانی نوی نہیں ہے بشرا بی بی کے ساتھ, یہ ریحام کے ساتھ بھی ایسے ہی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے سر کہ جناب ریحام خان کو چھوڑ دیا, کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخصیت نے کہا فون کے اوپر کہ جناب آپ پر جادو ہوا ہے اور ریحام خان سے کو طلاق دے دیتے, بھائی نے طلاق دیتی. اون چودھری کہتے ہیں کہ میں نے ریحام کی ٹکٹس کا بندوبست کیا تھا لنڈن جانے کے لیے, تو مجھے عمران خان نے پوچھا کہ یہ کدو جا رہی ہے, تو میں نے ان کو ٹکٹس بھیج دی کہ اس طرح جا رہی ہے. جس طرح ہی ریحام اتنے لنڈن لینڈ کی تھی تو پچھو جناب طلاق بھی ای میل ہو گئی. اس کے بعد خان سے کہتے ہیں میں نے بہت غلط کیا, 3 بچے ہیں, بڑے پریشان تھے, تو پریشانی دور کر لی بھائی پھر وہ نا ایک اپنی جو تھی سوشل میڈیا کی ایک کارکن, اس کی بڑی بہن سے ملے. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. عمران خان سوشل میڈیا کی ٹیم کی ایک لڑکی جو اس کی بڑی بہن پر ڈورے ڈال کے اس سے شادی کرتا ہے. یہ بات ذرا تھوڑی سی ترتیب سن لیں. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی ایک لڑکی اس کی بڑی بہن کے ساتھ شادی کرتا ہے عمران خان, چھوٹی بہن کے تھرو اس سے ملتا ہے. وہ کہتی میری بہن جی بڑی اللہ ہے تو تسی انہوں ملو, مسئلہ حل کر دے گا. تو وہ بھائی انہوں ملتا جا کے اور وہ اس تو بعد انہوں ویاہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو بڑی بہن ہے اون چودھری کے مطابق, وہ بڑی بہن پہلے عمران خان کو کہتی کہ آپ شادی کر لیں اور میری چھوٹی بیٹی ہے اس سے شادی کر لیں. عمران خان کہتے ہیں جی وہ 25 سال کی بہت چھوٹی ہے, اس سے میں نے شادی نہیں کرنی.
وہ جو چھوٹی بیٹی تھی ان کی، ان کو اس کا ڈیورس ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ شادی کر لیں، خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اون چودھری کے مطابق کچھ دنوں بعد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے بشرا بی بی کے ساتھ، نکاح کا بندوبست کرو، شادی کرنی ہے بشرا بی بی کے ساتھ، نکاح کا بندوبست کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب وہ تو شادی شدہ ہے، ان کا طلاق ہو گئی۔ تو ان کہنا میں ان کے سر وہ عدت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو اوپر والے کا حکم تھا، وہ کیسے ٹال سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ معاف کرے، یہ یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے کس قسم کی حرکتیں یہ شخص کرتا رہا ہے، اور پنکی پیرنی کرتی رہی ہے۔ چلے ان کو تو میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتا اتنا، کیونکہ ان تو نظر آ رہا ہے نا عمران خان تو ڈریم بوائے ہے نا بہت سارے لوگوں کا، ٹھیک ہے، اس کے جو پولیٹیکل فالوور ان کا، جو اس کے اوپر ویسے خواتین جڑیاں عاشق رہی ہیں پوری دنیا دے ان کا، وہ تو ایک ڈریم بوائے ہے نا، اس کو تو آپ چھوڑ لیں، ڈریم بابا کے لے چلے، آج کل عمر ہو گئی بد۔ تو اینو تے ویکھو نا عمران خان آپ بھائی دی عقل کتھے ہے۔ اور پھر نکاح کے ٹائم پہ بشرا بی بی نے کہا بقول اون چودھری کے کہ میں نے بنی گالا لینا ہے حق میرے، تو عمران خان کہہ رہا دے دیو، یعنی اس طرح 18 سال کا نوجوان نہیں کرتا سر، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے فائنلی وہ اون کہتا جی میں اڑ گیا کہ نہیں اسی نہیں دینا، اور بارگیننگ ہوئی تو زمان پارک اللہ کار جسے عمران خان بیٹھا ہے وہ بشرا بی بی نے نہ پائے نا، انہوں نے لے لیا، ایک اور تھا بھی لے لئی۔ میں ایکچولی جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے حضور کہ یہ وہ شخص جس کو باقاعدہ طور پر ہم پہ مسلط کیا گیا، جنرل باجوہ، جنرل فیض، یعنی اتنی امیچور تھنکنگ کے ساتھ ایک شخص جو ہے زندگی گزار رہا ہے، اور بے شرمی کے رنگ ڈھنگ آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں سر، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی کیا کچھ ہے اللہ معاف کرے پتہ نہیں، وہ اب انہوں نے آڈیوز ویسے سامنے آ گئی ہیں خاص نہیں، لیکن وہ پرانی ہیں تو وہ بھی آپ نے سن لی ہوں گی۔ مگر یہ دیکھیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے، اور اس کا وزیر اعظم ایک ایسے شخص کو بنایا گیا جو ایک خاتون کے لیے اپنی جو بنی گالا کا 300 کنال کا محل ہے وہ دن اٹھ رہا سی، اور اس کی حالت بڑی ایسی تھی کہ وہ کہتا ہے میرے تے جادو ہے، مینوں بچن دا ایکو طریقہ کہ میں بس انہاں ویاہ کر لاں، دے دیو کچھ نہیں ہوندا۔ اس شخص کو آپ نے اس ملک کا وزیر اعظم بنایا تے سر 20,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھنا سی نا پھر۔ یار باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر کے دماغ بنتے تاڑے، سمجھ نہیں آئی کہ کی شے مسلط کرنے لگے ہو۔ ابھی بھی جو لوگ نکے موٹے ہمدرد موجود ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر، انڈیویجول جنہیں کہا جا سکتا ہے، تو پاجی اے جڑا ہے نا اپنا جوید چودھری کا کالم، انہوں پڑھو اور غور کرو کہ کی ایٹم ہے تے ساڑھے نال ہویا کی ہے، اور جنہوں نے کر دیا جانے انجانے میں وہ معافی بھی مانگے اللہ کھلو تے پائے نہ پکتان بھی دیو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں۔